अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 14 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 72 घंटे की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट, टॉप स्टोरी और लोगों को चौंका देने वाली खबर है वो इसराइल का ईरान के ऊपर हमला और ईरान का उसका जवाबी रद्द अमल देना और ताबड़तोड़ हमले करना। अब तक 2000 से जायद अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से, कुछ जो कंफर्म्ड सोर्सेज हैं वो 200 बता रहे हैं, लेकिन अनकन्फर्म्ड सोर्सेज बता रहे हैं कि 2000 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर ईरान ने दाग दिए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने अल्टीमेटम भी दे दिया है, लास्ट वार्निंग दी है। वार्निंग किस नौयत की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से भी ईरानी सरजमीन के ऊपर, तेहरान के ऊपर अटैक्स का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ के 2 डेप्यूटी कमांडर्स को शहीद कर दिया गया। जनरल स्टाफ के 2 डेप्यूटी कमांडर्स को शहीद कर दिया गया है। और अगर कोई ये समझता है कि ये जंग यहीं तक रुक गई है तो नहीं रुकी है, अभी इसमें मजीद आगे ट्विस्ट एंड टर्न्स आना बाकी हैं। ईरानी सीनियर फौजी ओहदेदार कहते हैं कि आने वाले दिनों में तनाज़ा खित्ते में अमरीकी अड्डों तक फैल जाएगा। यानी अमरीका और फ्रांस और बरतानिया, इन तीनों को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीके से वार्न किया गया है। वार्निंग दी गई है कि अगर आप अपने मामलात से पीछे ना हटे, इसराइल की हिमायत से पीछे ना हटे, तो ये तनाज़ा खित्ते में मजीद आगे फैलेगा। अच्छा, ईरान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को खबरदार कर दिया कि वो इसराइल के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करेगा। यानी ये जो हमला हुआ, जो तकरीबन 6 मुख्तलिफ स्पेल्स थे मिसाइल राउंड्स फायर करने के, उससे भी ज्यादा संगीन और हौलनाक हमला हो सकता है। इसके बारे में ईरान ने इसराइल के एलाइज को खबरदार कर दिया है, वार्न कर दिया। फिर कहा है कि कोई भी मुल्क जो इसराइल पर ईरान के हमलों को पसपा करने में हिस्सा लेता है, उसकी हुकूमत के तमाम इलाकाई अड्डों को निशाना बनाया जाएगा और बशमूल खलीज फारस के ममालिक में फौजी अड्डे और खलीज फारस और बहरे अहमर में ईरानी अफवाज के बहरी जहाज और दीगर जहाज़ों को टारगेट करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। अंग्रेजी में मुख्तलिफ जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स हैं वो कुछ यूं रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान हैज़ ऑफिशियली नोटिफाइड फ्रांस, Britain and the United States that it will launch a very large scale missile attack against Israel, or any country that participates in repelling Iran's attack on Israel will be subject to the targeting of all regional bases of the complicit government, including military bases in the Persian Gulf countries and ships and naval vessels in the Persian Gulf and the Red Sea by Iranian forces. ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर Israeli airstrikes have reportedly killed 2 additional high-ranking Iranian generals, including the deputies of the intelligence and operations in the armed forces general staff. Iran has confirmed. ईरान ने कंफर्म किया है कि उनके 2 मजीद जर्नलों को टारगेट किया गया है। अब ईरानी मिलिट्री, कल अवाम ने झंडे लहराए। कुम की एक मस्जिद में बहुत बड़ी तादाद में अवाम इकट्ठी हुई, सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। अवाम ने उस वक्त नारे लगाए, हैदर हैदर के नारे लगते रहे, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगते रहे, लब्बैक या बैतुल कुद्स के नारे लगते रहे। और फिर अब ईरानी मिलिट्री के ओहदेदारान ने ईरानियन मीडिया के ऊपर बैठकर ये दावा किया है कि मैं शहीदों के खून की कसम खाता हूं, मैं इजराइल को तबाह करने तक अपनी आखिरी सांस तक ईरानी अफवाज और अवाम के साथ खड़ा रहूंगा। ये हलफ लिया गया है ईरान के अंदर, ये हलफ लिया गया है। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। इसको मैंने रिपोर्ट करना था बहुत डिटेल के साथ आपके लिए। अच्छा, अब से थोड़ी देर पहले मैं कुछ मजीद खबरें भी शेयर करता हूं। ईरान ने इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर हाकिरिया को निशाना बनाया है। फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, हाकिरिया को निशाना बनाया। ईरान ने तगड़ा हमला किया, मुतअद्दिद तरफैन से हमला किया गया इसराइल में एक बार फिर। अभी थोड़ी देर पहले तक की इतलात, जो मनाजर हम देख रहे थे, दिन के जो मनाजिर हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं। उनकी बिल्डिंग्स को शदीद नुकसान पहुंचा है, उनके अपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा है, खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और ईरान ने एक दफ़ा अपना बदला ज़रूर ले लिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग यहाँ पर रुक जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये यहाँ रुकने या थमने लगी है, क्योंकि पहले इनिशिएट इसराइल ने किया, रिस्पॉन्ड ईरान ने किया और बड़ा सोच समझ के काफ़ी देर रिटेलिएट करने से पहले काफ़ी देर उसको सोचा समझा और प्लान किया।
اور اب آج جو ہے ایران کی سرزمین کے اوپر اسرائیل کے اٹیکس کی باری ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پچھلے تقریباً 3-4 گھنٹے کے اندر متعدد ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا انکلوڈنگ تہران, تبریز, اور اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. کل رات کی جو اطلاعات ہیں میرے پاس, میرے جو آفیشلی کنیکٹڈ فرینڈز ہیں آن ڈفرنٹ ٹی وی چینلز ان تہران, ان سب نے مجھ سے یہ چیز شیئر کی ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم افزودگی کمپلیٹ کر چکا ہے اور نیوکلیئر ٹیسٹ کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. یہ وہاں کے دوست یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اب اس سے کم پہ ایگری نہیں کیا جائے گا. اب اگر کوئی میڈییشن کرتا بھی ہے, کوئی فور فرنٹ پہ آتا بھی ہے, کوئی اس مسئلے کے اندر ثالثی کی حمایت کرتا بھی ہے, تب بھی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اب اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈو اور ڈائی, یعنی یا تو جینا ہے یا پھر مرنا ہے, اس کے علاوہ دوسری, یا کرنا ہے یا مرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, اسرائیل پر اپنے حملوں میں تیزی لائیں گے ایرانی حکام. جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا. ایران نے اس سے پہلے تل ابیب میں واقع کریا کمپلیکس کو نشانہ بنایا, جو اسرائیل کا مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر اور امریکی پینٹاگن کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہ ایرانی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا, یہ امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. فاکس نیوز, اسکائی نیوز, بی بی سی, سی این این, یہ سارے رپورٹ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انتہائی اہم انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پاسداران انقلاب کے اہلکار کے مطابق آپریشن ٹرو پرومس 3 یعنی آپریشن وعدہ حق سوئم کے دوران کم از کم 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا تھا صبح تک, اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 100 مزید اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے سلامتی کونسل میں خاص طور پر پاکستان, چین, الجزائر اور روسی فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا, جنہوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کی غیر قانونی جارحیت پر غور کے لیے اس ہنگامی اجلاس کے انعقاد میں مدد کی ہے. اچھا, اب اس سارے معاملے کے اندر جو میڈییشن کے لیے میجر کردار ادا کر رہے ہیں, ایک رشیا, ایک چائنا, ایک ٹرکی, یہ تمام مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طرح سعودی ولی عہد کو منایا جائے یا قطری امیر کو منایا جائے, امریکہ کو منایا جائے اور نتن یاہو سے بات کی جائے اور اس معاملے کو وائنڈ اپ کرایا جائے. تو چین نے اسرائیل کے ایران پر حملوں کی کھل کر مذمت کر دی ہے. اقوام متحدہ میں چینی نمائندے فو نے کہا ہے کہ چین اختلافات بڑھانے اور تنازعات کو ہوا دینے کے خلاف ہے. اسرائیل کے اقدامات کے نتائج پر ہمیں شدید تشویش ہے. اچھا, ایران کے تازہ جو میزائل حملے تھے اس کے اندر اسرائیل کے مزید 35 افراد زخمی ہوئے ہیں. وسطی اسرائیل میں زوردار دھماکے اور سائرن کی آوازیں ابھی بھی سنائی دے رہی ہیں, وہاں سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. اردن نے اس ساری سچویشن کے اندر انٹرسیپٹ کیے ایران کے میزائل, جن کا رخ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف تھا, تل ابیب کی جانب تھا. اسرائیلی حکام حملوں کے مقامات ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے اس بات کو مخفی رکھا جائے. اسرائیل اس وقت مقبوضہ فلسطین میں متعدد جگہوں پر ویڈیو بنانے اور صحافیوں کو کوریج کرنے سے روک رہا ہے, کیونکہ فلسطین کے اندر, اسرائیلی آکوپائڈ پیلسٹائن کے اندر جو صحافی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایران نے جتنا نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ویری امپورٹنٹلی, اب سے تھوڑی دیر پہلے خواجہ آصف صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر آج ہم نے تمام مسلم امہ نے مل کر اس بربریت کا جواب نہ دیا تو کل کو یہ کسی کی طرف بھی منہ اٹھا کر اس کی طرف جو ہے چڑھ دوڑے گا. تو اس لیے ابھی سے یہ کرنا شروع کر دیں. اب یہ کتنا پریکٹیکلی پاسبل ہے اس رجیم کے اندر جس رجیم میں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا تھا, سب کو پتہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. جناب, ابھی میں کچھ بیانات شامل کر لیتا ہوں, بڑے امپورٹنٹ ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک رپورٹر ہیں اویس یوسف زئی, انہوں نے عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو ٹیگ کرتے ہوئے اس کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت نہ کرنا اور خاموشی اختیار کرنا معنی خیز ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں پاکستان میں اگر واحد کوئی لیڈر ہے جو اینٹائی اسرائیل اور پرو پیلسٹائن سینٹیمنٹ کے اوپر کام کر چکا ہے ماضی میں اور اب بھی کر رہا ہے, اس کا نام عمران خان نیازی ہے. اب جس شخصیت سے ملاقات کی اجازت نہ ہو, جس شخصیت کے باہر آنے کے ڈر کے خوف سے ان کے کیسز نہ سنے جاتے ہوں, ان سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ فوراً ٹویٹ کر دیں. اچھا, جب ان کے ٹویٹ نارملی ہو رہے ہوتے ہیں ان سے ملاقاتوں کے بعد, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹ نہیں ہے, ان کے جو ہے نا وہ آگے پیچھے موجود لوگوں نے کیے ہیں. تو اب آپ کو ان کے ٹویٹ میں کیا انٹرسٹ ہے بھائی؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا, کر کیسے لیتے ہو یار. جناب, ابھی کچھ ہمارے جو صحافی دوست ہیں نا, جیسے وہ جو ٹاؤٹ قسم کے صحافی دوست, ٹھیک ہے, جو بھونپو بن کے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, انکلوڈنگ انصار عباسی صاحب, سہیل وڑائچ صاحب, کامران شاہد صاحب, مینی ادرز,
وہ بار بار جو ہے نا ایک ہی بات کر رہے ہیں, اللہ مسلمانوں کو کفار کے اوپر فتح نصیب فرمائے. اور بھائی صرف ایران ہے, اونلی ایران, ون مین آرمی ایران, دیٹس اٹ, ون آرمی ون نیشن, دیٹ از ایران. وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے, باقی سب بکے ہوئے ہیں ٹکاؤ, ٹھیک ہے. اور پاکستان کی اس ساری سچویشن کے اندر کوئی جو اپیرنٹ سٹینڈنگ تھی وہ خاموشی کی حد تک تھی. اب یہ ایران کے معاملے کے اوپر کھل کر بولا ہے, ورنہ پیلسٹائن کے معاملے کے اوپر ہمارے ہاں یہاں پر احتجاج کرنے والے گرفتار ہوتے رہے. تو بہت افسوسناک ہے. لیکن وہ جو تمام ٹاؤٹس ہیں یہ بات کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اگر ملک میں ٹیکس کی وصولی 50% ٹھیک ہو جائے. میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑ دیں سر, غریب تو بیچارہ دے ہی رہا ہے. میں اتنا کہتا ہوں یہ 50 خاندانوں کا پیسہ پاکستان میں لے آئیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی IMF پروگرام میں جانے کی. میں اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کر کیسے کھیلتے ہو یار. بلاگز اتنا ہی, اپڈیٹ کرتا رہوں گا, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.